اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ سامعین محترم، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک آئین کو مقرر کیا۔ اس آئین کو پھیلانے کے لیے، اس آئین کی تبلیغ کے لیے اپنے نمائندوں کو مقرر کیا، اور اس کے بعد اس آئین کی حفاظت کے لیے بھی اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا۔ ہر آئین اپنے اندر کچھ خصوصیات رکھتا ہے، ہر آئین اپنے اندر کچھ انفرادیت رکھتا ہے، اگر ہم تذکرہ کریں آئین تشیع کا، اگر ہم تذکرہ کریں مکتب تشیع کا، وہ چیز جو اس مکتب کو باقی تمام ادیان سے، باقی تمام مکاتب سے امتیاز بخشتی ہے، منفرد کرتی ہے، وہ اس مکتب کا عقیدہ مہدویت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس عقیدے کو لے کر کس طرح سے ہم اس عقیدے کو ثابت کر سکتے ہیں، وہ کون سی آیات ہیں جو اس عقیدے کو بیان کرتی ہیں، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین آغا ظفر علی نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت دیا اور اس موضوع کے اوپر لب کشائی کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آپ کی مہربانی، شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ایک اہم موضوع پر جو ہے کچھ گفتگو کر سکیں اور اپنا حصہ بھی اس میں ڈال سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی طرف آئیں، آپ سے اس سوال سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، جس طرح مقدمے میں بھی میں نے عرض کیا کہ عقیدہ مہدویت چونکہ قرآنی عقیدہ ہے، تو سوال آپ سے یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اس چیز کو واضح کریں لوگوں کے لیے کہ یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے دور میں جہاں پہ مختلف قسم کے شبہات، اعتراضات، سوالات نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، اور بالخصوص سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہمارے جوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، مختلف قسم کی باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ انہی میں ایک جو شبہ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک جو سوال ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ عقیدہ مہدویت جو ہے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ قرآنی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس مستند احادیث نہیں ہے، اور اس حوالے سے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شیعوں کا اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ عقیدے، اس عقیدے کی بنیاد کہاں سے ہے، شیعوں نے یہ عقیدہ لیا کہاں سے ہے، آیا یہ شیعوں کی ایجاد ہے یا نہیں؟ شیعوں کی ایجاد نہیں ہے، شیعوں نے قرآن مجید سے اس عقیدے کو لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم قرآن مجید کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جن میں مہدویت کے عقیدے کو واضح کیا گیا ہے۔ دیکھیے، جہاں پر امامت کے متعلق آیات ہیں، ان امامت کے بارے میں جو آیات آئی ہیں اس کے اندر عمومی طور پر عقیدہ مہدویت کا ذکر پایا جاتا ہے امامت کے حوالے سے، چونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی امام ہیں، لہٰذا جہاں پہ اور اماموں کا تذکرہ ہے وہاں پہ ان امام کا بھی تذکرہ ہے۔ اور امامت کے بارے میں اب مزید جو ہے اس کے بارے میں تفصیل نہیں دیتے، کچھ امام جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والے امام ہیں، کہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور نام لے کر کچھ اماموں کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ ہم نے اسحاق دیا، ان کو بخش دیا حضرت ان کو، اور یہ ائمہ کا ذکر کر کے اور فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کو وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ان کو ہم نے امام بنایا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والے امام ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت ہو گیا لیکن ختم امامت نہیں ہوا، وہ سلسلہ آگے بڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، نبوت اور نبی آگے نہیں بڑھے، نبی کا سلسلہ وہاں پر رک گیا، چونکہ جو نبی کا کام ہوتا ہے وہ خبردار کرنا ہوتا ہے، وہ پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے۔ جو امام کا جو کام ہوتا ہے وہ امت کو لے کر جو ہے صراط مستقیم پر چلنا ہوتا ہے، وہ احکامات اور وہ شریعت اور وہ عقائد جو نبی لے کر آیا ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کو نافذ کرنا معاشرے کے اندر، یہ امامت کے فرائض میں سے یہ ہے۔ لہٰذا جو دین مکمل ہو گیا، قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر جو ہے نا آیہ کمال دین آ گئی اور یہ ساری چیزیں، لیکن چونکہ اس دین کو حفاظت
حفاظت کی ضرورت تھی، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے کی ضرورت تھی، اس دین کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی، اس لیے سلسلہ امامت آگے بڑھا. ٹھیک ہے، تو وہ سلسلہ امامت جو حضرت امام علی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس عقیدے کے بارے میں. تو جہاں پر مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں قرآن کے اندر آیات پائی جاتی ہیں، وہاں پر جناب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی آیات پائی جاتی ہیں، آیات موجود ہیں. مثلا ایک واضح سی آیت جو ہے جس کے بارے میں عام طور پہ گفتگو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہر بندے کو ہم ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. کب؟ قیامت والے دن اٹھائیں گے. ہر ناس کا لفظ ہے نا یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ پیغمبر کے دور یا پیغمبر کے دور سے پہلے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کل اناس ہیں، جو بھی جناب والا اناس ہیں ان کے لیے جناب مومن غیر مومن دونوں شامل ہیں. جی سارے شامل ہیں اس کے اندر. ناس ہے اس کا لفظ ہے، وہ مانے نہ مانے اس کا اپنا کام ہے، لیکن ہے ان کے لیے امام. اٹھایا جائے گا ان کو جناب والا، جس کے پیچھے وہ چلتے ہیں، جس کی امامت کو قبول کرتے ہیں، اس کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا. تو اب سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم جو 21ویں صدی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ہمارے دور کا کوئی امام ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمیں اٹھایا جائے گا تو کس امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو وہ امام کون سا ہے؟ آیا ہم نے معرفت حاصل کی اس امام کی؟ جیسے حدیث مشہور و معروف حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمان مات میتۃ جاہلیہ. الفاظ مختلف آئے ہیں لیکن جو مشہور ہمارے ہاں مشہور ہے وہ یہ ہے، یہی الفاظ ہیں. تو معرفت امام ضروری. ہمارے زمانے کے امام کون ہیں جس کے حوالے سے جناب والا ہو؟ وہ تو آیت تو کہہ رہی عمومی طور پہ کہ ہر زمانے کا امام ہے. تو یہ ہر زمانے کے امام میں بھی مہدویت کا عقیدہ قرآنی ہے. یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ آج کل کے دور میں بھی امام ہے. پھر ابھی مزید آیات کی جانب انشاءاللہ الرحمن ہم جائیں گے اور ان آیات کی روشنی بھی ہم مزید وضاحت کریں گے. انہی آیات میں سے کچھ آیات جو ہیں جن پہ ہم آج گفتگو کریں گے کہ جو سورہ توبہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 32 اور 33 ہے، اس کے ذیل میں انشاءاللہ الرحمن ہم مزید گفتگو کریں گے. پس میری گفتگو کا خلاصہ پہلے سوال کا جواب یہ ہوا کہ آپ نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ عقیدہ جو ہے یہ قرآنی عقیدہ ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے دو قسم کی آیات سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. ایک عمومی امامت کا تذکرہ جہاں پہ ہے اور ایک خاص کر امام علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، جیسے آپ کے سامنے ہم نے. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے اس سوال کو واضح کیا کہ چونکہ تشیع کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ حدیث ثقلین کے جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں کے در چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک میری اہل بیت. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک مکتب کا امتیاز یہ ہے کہ وہ رسول کے بعد قرآن اور اہل بیت کو پکڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ہر عقیدے میں، ان کے ہر عمل میں قرآن ہے یا پھر اہل بیت ہیں یا ان کا اسوہ اور عمل ہے. جس طرح آپ نے سوال کے دوران ذکر بھی فرمایا کہ آج ہماری گفتگو سورہ توبہ کی آیا 33 اور 32 کے ذیل میں ہوگی. تو میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، چونکہ اس کو آیا غلبہ دین بھی کہتے ہیں، تو کس طرح سے ہم اس آیا کے اندر سے عقیدہ مہدویت کا اثبات کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے اور اس سوال کے لیے خصوصی طور پر آپ کا شکریہ کہ جو آپ نے یہ سوال فرمایا. دیکھیے، میں چاہوں گا کہ پہلے اس آیت کو آپ کے سامنے رکھوں، اس آیت کے الفاظ کی وضاحت کروں تھوڑی سی، اور اس کے بعد پھر اس طرف آؤں کہ کیسے اس سے جو ہے نا کہاں سے عقیدہ مہدویت اور عصر ظہور کے بارے میں یہ ہم جناب والا مطلب لے سکتے ہیں اور اس سے جناب والا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں وہ آیت آپ کے سامنے پیش کروں، میں کتاب آپ کے خدمت میں پیش کروں گا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تحقیقی کام کریں اور تحقیقاتی دیکھیں. کتابیں بہت سی ہیں جو مہدویت کے عنوان سے لکھی ہوئی، سینکڑوں کتابیں ہیں، لیکن بہترین کتاب جو تحقیقی انداز میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ڈاکٹر نے آغا حجت الاسلام اسلامی ڈاکٹر فتح اللہ نجار زادگان ایران کے معروف ڈاکٹر ہیں، اور ان کو آیات ولایت اور امامت پر تسلط حاصل ہے. ان کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ اسی موضوع پر ہے. لہٰذا یہ ایک بہترین کتاب ہے کہ یہ کتاب اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو یہ ہے، فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، بررسی تطبیقی تفسیر آیات مہدویت.
اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے ان آیات کا جو آیات امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ہے اس پر انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی. اور آج میں جو مطالب آپ کے سامنے پیش کروں گا زیادہ تر اسی کتاب سے آپ کی خدمت میں مثلا مطالب جو ہے نا آپ کے سامنے ہم نے رکھنے ہیں کہ آپ اس کتاب کو جو ہے نا ملاحظہ فرمائیں اور اس کتاب سے یہ مطالب جو ہے آپ آگے جو ہے نا بیان وہ کریں. یہ آیت جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اسی ذیل میں میں نے عرض کی کہ میں جان بوجھ کر یہ کتاب لے کر آیا ہوں تاکہ یہ کتاب ہمارے ناظرین دیکھیں اور اس کی اسٹڈی کریں. اور ایسے مطالب نہیں ہیں کہ جو ہم اپنے آپ سے بیان کر رہے ہیں، نہیں، اس کے اوپر تحقیق ہو چکی ہے. تو دیکھیے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم لوگ کسی چیز کی اہمیت جس کو علم بلاغت میں اور ان میں ایک قاعدہ اہتمام کہتے ہیں کہ اہمیت کو واضح کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کو، ان آیتوں کو، ان صورتوں کو، بعض الفاظ کو جو ہے تکرار کرتا ہے. اس تکرار سے ان کی اس چیز کی، اس موضوع کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. جو آیات ہم نے آج موضوع گفتگو بنائی ہے یہ قرآن مجید میں 2 بار تکرار ہوئی. ایک سورہ یہ توبہ کے اندر 32 اور 33 میں آیت ہے اور ایک سورہ صف کے اندر جو ہے نا ان کا ذکر جو ہے نا موجود ہے. سورہ صف کے اندر وہ آیت جو ہے نا 7 اور 8 نمبر کی آیت ہے. صرف ایک فرق ہے وہاں پہ، وہ میں ابھی واضح کرتا ہوں آپ کے خدمت میں. دیکھیے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ. یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں اور ان کا یہ ارادہ ہے ہمیشہ سے، ان کا یہ ارادہ ہے لیطفئوا نور اللہ، تاکہ اطفاء کر دیں. اطفاء کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بجھا دیں. ٹھیک ہے، نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کی نور کو بجھا دیں. ایک چیز تو یہاں پہ قابل غور ہے کہ یہاں پہ لفظ استعمال جو ہوا ہے یریدون کا صیغہ استعمال ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک دور کے اندر ان کا ارادہ نہیں تھا کہ ایک دور میں یہ ارادہ ہو بعد میں اس ارادے سے وہ باز آ جائیں اور وہ ارادہ نہ رکھیں. نہیں، ہمیشہ سے ان کا یہ ارادہ ہے، ہمیشہ سے ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ نور الہی کو وہ خاموش کر دیں. کیسے؟ بے افواہہم، اپنی پھونکوں کے ذریعے سے. اب یہاں پہ بڑی جالب تعبیرات ہیں لیکن ہمارے پاس چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے میں ہر چیز کی وضاحت زیادہ نہیں کروں گا. یہاں پہ اللہ رب العزت نے نہیں کہا کہ ان کے مضبوط ارادے ہیں، فلاں یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے افواہہم، پھونکوں کے ذریعے سے. پھونک میں کوئی وہ نہیں ہوتی جناب، اس کا پشتوانہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، اس میں پائیداری نہیں ہوتی، اس میں ثبات نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک گویا یہ جو ہے نا ویسے باتیں ہیں جیسے ہوا میں اڑ جاتی ہے نا بات جیسے، تو اس وجہ سے افواہہم کہا ہے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت اس چیز کا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایسے نہیں ہے، یہ بالکل جناب والا جو ہے یہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ ارادہ ان کا پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا مگر یہ کہ اللہ کا نور اتمام کو پہنچے گا. اللہ کا نور اتمام کو پہنچے گا، اللہ کا نور مکمل ہوگا. ایک جو جگہ ہے جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے مہدویت کا اور عصر امام زمان علیہ السلام سمجھ میں آتا ہے، وہ یہی ہے، یہ لفظ ہے یتم نورہ. اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. صحیح ہے، اللہ اپنے نور کو آیا اللہ کا نور تمام ہو گیا؟ صحیح ہے، سوال ہے نا. اللہ کا نور، اب یہاں پہ اللہ کے نور سے کیا مراد ہے؟ اور اللہ کا نور تمام ہو گیا یا اللہ کا نور تمام ابھی نہیں ہوا؟ تو وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ اللہ رب العزت کا ارادہ اگرچہ جناب والا کافرون کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے یہ کام ہو کر رہے گا. هُوَ الَّذِي، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدا، کہ جس نے ارسال کیا بھیجا رسول، اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین الحق یعنی حق دین کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. ہماری ساری کی ساری گفتگو اسی اس میں ہے. کیوں بھیجا رسول اللہ کو؟ اس لیے بھیجا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ. اظہار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اظہار کے قرآن مجید کے ہم استعمالات دیکھیں اور ساری چیزیں دیکھیں تو قرآن میں یہ 3 معنوں میں کم از کم یہ استعمال ہو اظہار کا. ایک معنی اظہار کا کیا ہے؟ اظہار کا ایک معنی ہے غلبہ. لیظہرہ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ظاہر علیہ، علا کے ساتھ ہی متعدی جب ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر غلبہ پیدا کرنا.
تو آیت کا معنی یہ بنے گا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ جناب تمام ادیان پر یہ دین مکمل یہ غالب آ جائے. صحیح ہے، یہ دین غالب آ جائے، ایک معنی. دوسرا معنی اظہار کا کیا ہے، جیسے ظہیر ہم کہتے ہیں نا، ظہیر قرآن نے جو آیات تحدی چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ آیت قرآن جیسا کوئی بندہ ہے وہ نہیں لا سکتا، آپ سارے جو ہے نا ظہیر بن جائیں، ایک دوسرے کے پشتیبان بن جائیں، ایک دوسرے کی جناب والا جو ہے نا پیٹھ کو مضبوط کرنے والے بن جائیں، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائیں. تو یہ معنی بھی اس کا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس معنی کا یہاں پہ جو ہے نا اس کو وہ کریں تو اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ اس کی دین کی پشتیبانی کرے، اس کا پشتوانہ جناب والا مضبوط کرے، تاکہ وہ سب دینوں کے حوالے سے جو ہے نا اس کی پشتیبانی مضبوط ہو، اور یہ ان کے اوپر پھر بھی وہی غلبے کا معنی تقریباً اس کے اندر یہ آتا ہے. یہ دو معنی فی الحال کافی ہیں اس کے حوالے سے. یہیں سے اظہار دین سے کیا، یہاں پہ دین سے مراد دین اسلام ہے. تقریباً جناب ساروں نے جتنے بھی شیعہ سنی مفسرین ہیں اس سے یہ مراد جو ہے نا اظہار دین سے یہ مراد انہوں نے یہ لیا ہے. اب یہ اظہار دین، اظہاری یعنی جو غلبہ دین جو ہے یہ کب جناب ہوا ہے، اس کے بارے میں شیعہ اور سنی کے نظریات مختلف ہیں. شیعہ اور سنی کے نظریات، مثلا اہل تشیع کے یہاں پہ جو ہے نا جناب شیعہ حضرات کے دو نظریات ہیں کہ اظہار دین سے کیا مراد ہے. اظہار دین سے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے یہ دین کا غلبہ شروع ہوا ہے، لیکن یہ اوج تک کب پہنچے گا، اپنے کمال کو کب پہنچے گا، جب حضور حضرت امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ جب تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ بعض روایات میں ہے وہ جب آئیں گے تو یہ دین اپنے غلبے کو اس کو پہنچے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آغا طوسی، شیخ طوسی جو صاحب تفسیر التبیان ہیں، اور مجموع البیان جو آغا طبرسی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ ایک چیز کا اضافہ کرتے ہیں، صاحب مجموع البیان وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ دین کا غلبہ جو نبی کو حاصل ہوا اور ہر دور میں نبی کو حاصل ہوا، یہ دین کا غلبہ کیسے حاصل ہوا، اس غلبے سے مراد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ادلہ عقلیہ کے ذریعے سے اور براہین کے ذریعے سے، بینات کے ذریعے سے. یہ چونکہ الفاظ انہوں نے دہرائے تو میں بھی یہ الفاظ جو ہے نا دہرا رہا ہوں، یعنی دلیل عقلی کے ذریعے، ایسے نہیں ہے کہ من گھڑت کوئی بات ہے. ادلہ کے ذریعے سے یہ دین نبی کے زمانے میں بھی غالب تھا، اس کے بعد کے زمانے بھی جناب والا یہ دین جو ہے وہ غالب ہے، اور یہ اپنی اوج کو پہنچ جائے گا. وہاں پہ روایات بھی جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں کہ جب حضرت امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو یہ ہے. یہ ایک ہے کہ یعنی عصر رسالت یہاں پہ مراد ہے، اور عصر رسالت سے پھر یہ جو ہے نا جناب والا یہ آگے بڑھے گا اور اپنے اوج کو پہنچ جائے گا اس دور میں. دوسرا جو ہے ہمارے پاس اس کی بہت سی وہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، یہاں پہ عصر امام علیہ السلام ہی مراد ہے، کوئی دوسرا عصر مراد نہیں ہے. اس کے ذیل میں بہت سی بیسیوں احادیث ہیں کہ جس روائی قسم کی تفسیریں ہیں اس کے ذیل میں یہاں پہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہاں سے یہ بات اب تک کی یہ شیعہ نقطہ نظر سے ہمارے پاس ایک چیز قدر یقینی طور پر سامنے آ گئی. وہ یقینی طور پر جن لوگوں نے کہا کہ نبی اکرم کے دور سے شروع ہوا ہے تو اس کا بھی انتہا عصر ظہوری ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں فقط جناب والا حضرت امام علیہ السلام کے ظہور کا دور ہے کہ جہاں پر عقلی حوالے سے بھی اور سارے حوالے سے یہ دین غالب آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس میں بھی آپ دیکھیں تو قدر یقینی طور پر جو قدر متیقن، جس کو ہم طالب علم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں قدر متیقن، یعنی یقینی جو چیز آ رہی وہ عصر ظہور ہے، وہ مہدویت کا عقیدہ ہے. تو شیعہ پوائنٹ آف ویو سے یہ اس چیز کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اس آیت لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ کب ہوگا اظہار دین اس کے اوپر، یہ اس دور میں ہوگا کہ جب امام علیہ السلام ظہور وہ کریں گے. تو اس وقت چونکہ یہاں پہ ایک دوسرے نقطے کی جانب اشارہ کروں، شاید بعد میں جا کر یہ کام آئے گا، بعد میں اگر ہم استدلال کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر قبلہ آپ کہیں گے کہ بھائی مختلف دوروں میں مسلمان جناب والا ان کو غلبہ حاصل ہوا، جیسے اہل سنت کے بعض علماء نے کہا ہے کہ ہر دور کے اندر جناب وہ غالب رہے ہیں، اور وہ عرب کے اندر جو ہے نا غالب رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کیا دوسرے ادیان عیسائیت پر عمل نہیں ہوتا تھا، یہودیت پر عمل نہیں ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے،
یا اور ادوار میں کوئی ایسا دور بتا دیں کہ جہاں پہ یہودیت اور دیگر ادیان مثلا ادیان آسمانی کو اگر لیا جائے تو ان کے اوپر عمل نہ ہوا ہو۔ غلبے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل مغلوب ہو گئے، وہ بالکل نابود ہو جائیں، ختم ہو جائے وہ دین۔ یہ صرف اور صرف اس دور میں یہ ہوگا۔ شیعہ سنی روایات یہ کہتی ہیں کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے۔ ہم کہتے ہیں ظہور فرمائیں گے، ہمارے بعض اہل سنت جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ظہور نہیں فرمائیں گے، امام مہدی آئے گا، ٹھیک ہے، وگرنہ وہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں، اور سائستہ میں روایات ہیں اس کے ذیل میں۔ تو یہ شیعہ پوائنٹ آف ویو سے ہم نے عرض کیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے اس آیا کی تفسیر اور شیعہ مکتب تشیع کے حوالے سے کہ ان کا کس طرح کا نظریہ ہے اور کس طرح کا عقیدہ ہے، بہت اچھے انداز سے آپ نے بیان فرمایا۔ اچھا، چونکہ ہم شیعہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام کچھ غیر شیعہ یعنی اہل سنت برادران بھی دیکھ رہے ہوں، تو سوال آپ سے یہ ہے، جس طرح شیعہ کتب میں اور شیعہ نظریات کے اندر تو امام مہدی کا عقیدہ مسلمہ اور قرآنی نص کے مطابق موجود ہے، آیا اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس نظریے کے اثرات یا اس نظریے کو دیکھا گیا ہے، یا اہل سنت کے مکاتب فکر میں بھی جو علماء ہیں، بزرگ علماء ہیں ان کے، انہوں نے اس نظریے کی تائید کی ہے؟ ایک چیز تو میں اس چیز کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں، اور ہمارے ناظرین بھی اس کو غور سے سنیں، اس پر عمل کریں۔ ہم لوگوں کا ذہن اتنا وہ فرقہ واریت کا شکار ہو گیا نا کہ ہم ہر چیز کو شیعہ سنی میں تقسیم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کو بھی ہم نے شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا، ان کی تفاسیر کو بھی شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا، مختلف، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ ہمارے اور اہل سنت بھائیوں کے درمیان میں 19-20 کا فرق ہے، زیادہ ہمارا جو ہے نا اس چیز کے اندر جو ہے نا فرق نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ اس عقیدے میں دیکھیں گے کہ ہم نے عرض کی کہ آپ کے سامنے شیعہ پوائنٹ آف ویو سے اور شیعہ اس کے نقطہ نظر سے بہت سے، میں نے صرف 2 بزرگ علماء کا جناب حوالہ لیا ہے، وہ یہ بھی ایسے علماء کہ جس کو اہل سنت خود قبول کرتے ہیں، اور ان کے مدارس میں بھی مجمع البیان پڑھائی جاتی ہے، بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وگرنہ علامہ طبائی نے آ کر اس کے ذیل میں گفتگو کی، اور بھی جو ہے نا آج کل کی تفسیروں میں مثلا تفسیر نمونہ ہیں اور تفاسیر ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن میں نے بس صرف وقتی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ جناب والا شیعہ سنی میں ہم جو ہے نا، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں اہل تشیع کے 2 نظریے تھے، ٹھیک ہے، اور اہل سنت کا یہاں پہ جو ہے نا 3 نظریے ہیں، ایک نظریہ اضافی ہے۔ ایک یہ کہ یہاں پر جناب بعض اہل سنت علماء نے اس بارے میں گفتگو نہیں کی ہے کہ اس سے کون سا دور مراد ہے، عصر رسالت مراد ہے یا عصر جناب مہدویت مراد ہے، کوئی ایسی چیز جو ہے نا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، صحیح ہے۔ انہوں نے آ کر جناب صرف اور صرف یہ چیز بیان کی ہے کہ جناب ایک دور ایسا آئے گا کہ دین جو ہے نا غالب آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور دین کا غلبہ ہوگا، اور اسلام جو ساری کس دور میں ایسا ہوگا اس چیز کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک دوسری روایت کی جانب بھی اشارہ کرتا جاؤں، چونکہ بحث یہ اس آیت کے ذیل میں بہت زیادہ بحث ہے، ہم ساری اس کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ لِیُظْہِرَہُ میں جو لِیُظْہِرَہُ کی ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ ضمیر کس کی طرف لوٹتی؟ یہ بھی انتہائی ضروری ہے، اس کے مرجع کے بارے میں گفتگو کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف بتا دیتا ہوں 2 احتمالات ہیں، جہاں بیگم میرے ناظرین تحقیق کرنا چاہیں تو جا کر کریں۔ اس میں ابن عباس کہتا ہے کہ لِیُظْہِرَہُ، 2 قول ہیں اس کے، یہاں پر ہو کی ضمیر کا مرجع رسول ہے، یعنی رسول کو غلبہ ہوگا، مختلف لوگوں پر رسول کو غلبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس غلبے کا معنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر وہ غلبہ ہوگا۔ ابن عباس آتے ہیں اور ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ یہاں پہ یہ ہے کہ نبی کو مطلع کیا جائے گا سارے علوم سے، مثلا تورات، زبور، انجیل، ان علوم سے، ساری چیزوں سے، ساری شریعتوں سے نبی کو آگاہ کر دیا جائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ازبر ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا پانی کی طرح یاد ہو جانا، بالکل جناب والا قبضے کا جناب اس کا مضمون ہے، قبضہ اس کا ہو جانا، قبضہ یعنی وہ مغلوب ہو گئے وہ ادیان، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے۔ دوسرا قول جو ہے اس کے جہاں پہ اکثریت جو ہے علماء گئے ہیں شیعہ سنی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لِیُظْہِرَہُ کا جو ضمیر کا مرجع ہے وہ دین ہے، دین اسلام ہے، نہ یہ کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے جس کا ذکر جو ہے نا یہاں پہ دین مراد ہے، یعنی دین غالب آئے گا، ٹھیک ہے، دین غالب آئے گا۔ تو یہ دین کب غالب آئے گا، کیسے غالب آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں علماء کا ایک مثلا تفسیر تبری اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر ہے،
تفسیر روائی کہلاتی ہے۔ وہ اس ذیل میں آ کر جناب یہ لکھتے ہیں کہ لیعلی الاسلام علی الملل کلھا، اسلام جو ہے سب کے سب جو ہے نا ادیان کے اوپر جو ہے نا غالب آ جائے گا۔ انہوں نے بھی اسلام کی جانب جناب اس کو لٹایا ہے، لیکن کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، کس دور میں ہوگا، اس کے بارے میں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا۔ دوسرا قول جو ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے اہل سنت کا وہ تھا، انہوں نے کہا کہ دین حق کا غلبہ ہوگا، لیکن یہ غلبہ عصر رسالت سے شروع ہوگا اور پھر یہ آہستہ آہستہ جا کر اوج میں پہنچے گا پیغمبر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اس میں، اور منتہا ان لوگوں نے آ کر اس کے ذیل میں گفتگو جو کی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ وہ جب نازل ہوں گے اور حضرت امام علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، اس چیز کا ان لوگوں نے جو ہے تذکرہ کیا۔ ان لوگوں میں مثلا جو چوٹی کا عالم دین ہے اور جن کا یہ نظریہ ہے، ان میں مثال کو جساس کو دیکھ لیں آپ، زماشری کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح روح المعانی علوسی کو دیکھ لیں۔ اس ذیل میں اگر اس کی طرف آپ رجوع کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ قول ملے گا کہ انہوں نے کہا عصر رسالت سے یہ غلبہ شروع ہوا ہے، اور لیکن مہدویت کے دور میں یعنی حضرت امام علیہ السلام کے دور میں جا کر یہ اپنی اوج کو اور اپنے کمال کو یہ پہنچے گا۔ تیسرا قول ان کا بھی یہی ہے کہ عصر ظہور مراد ہے اور بس، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور جب ایک فرزند حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو نسل حضرت فاطمۃ الزہرا سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک بات روایات میں وہ ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے، وہ ذکر یہ ہے کہ میں نے ابو لبابہ منصور کی کتاب میں پڑھا، انہوں نے کہا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے نا وہ حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ وہ دلیل بھی لے کر آتے ہیں، وہ روایات بھی بعض لے کر آتے ہیں، اور اس کے اندر آ کر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کیوں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے قربانی دی، صلح کی، ان کی نسل میں امامت نہیں چلی، لہٰذا آخری امام جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل سے قرار دی۔ تو یہ اشتباہ ہے، یہ غلطی ہے، یہ اہل سنت کی روایات بھی اس بات کی تائید نہیں کرتی ہیں، بلکہ ٹھیک ہے جو روایات میں اس میں ہے کہ نام کیا ہے، نام کے بارے میں ہے کہ یہ حسن کا بیٹا ہے، لیکن یہ کون سے حسن؟ حسن ابن علی ابن ہے، حسن ابن علی ابن ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن وہ علی کس کا بیٹا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا۔ وہ جو روایات کے اندر ہے وہاں حسن ابن علی کا ذکر ہے، یعنی امام دہم کا ذکر ہے، امام ان کا نام امام علی نے کی ہے نا، ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور حسن عسکری کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ہمارے ناظرین اس جانب بھی متوجہ رہیں کہ الفاظ سے جناب والا ان کا ذہن اس طرف نہ جائے، جیسے کہ ہمارے مفتی ابو لبابہ منصور صاحب جو ہیں نا، انہوں نے محقق بندے ہیں، تحقیق وہ ہے، لیکن یہاں پہ ان کو تشابہ ہوا ہے اور ان کو تھوڑا سا مسئلہ بنا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ تین اقوال جو ہم نے ذکر کی ہیں آپ کے سامنے، ادھر بھی ابن جریر طبری نے لا کر جو ہے نا یہ باتیں کی ہیں، یہاں سے بھی ان ساری روایات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ قدر متیقن دو قولوں کی بنیاد پر، ایک میں تو بالکل ذکر ہی نہیں ہوا کہ کون سا عصر مراد ہے، صحیح ہے، اور دو میں باقاعدہ طور پر ذکر ہوا ہے کہ اس میں مہدویت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جب ان سارے اقوال کو مد نظر رکھیں تو نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین کب غالب آئے گا، یہ دوسرے ادیان کب بالکل مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بیعت کر لیں گے تو خود بخود عیسائیت چلی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بارے میں یہ روایات ہماری ملتی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مثلا جو ہے نا سیان معاشرہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو وہ ان کے ساتھ جناب بعض یہودی بھی آئیں گے اور امام علیہ السلام کے دست مبارک پر وہ بیعت کریں گے، تو یوں یہودیت بھی ختم ہو جائے گی، یوں جناب عیسائیت بھی ختم ہو جائے گی، اور اسلام کا پرچم امام علیہ السلام کے دور میں خانہ کعبہ پر لہرائے گا، اور پوری دنیا میں ہر جگہ پر نظام مصطفی قائم ہو جائے گا، اور ایک ہی پرچم ہوگا، وہ پرچم اسلام ہوگا۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے اس آیا کو لے کر ہم، چاہے وہ مکتب تشیع ہو یا مکتب اہل سنت ہو، ہم عقیدہ مہدویت کو اس سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اگرچہ گفتگو ایسی ہے کہ اس پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ہم مزید گفتگو کو جاری رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، وقت نکالا اور یہاں پہ آئے اور اس موضوع کے اوپر لب کشائی فرمائی۔
تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے مہمان گرامی نے بہت اچھے انداز سے قرآن کی آیا سے اس چیز کو ثابت کیا کہ عقیدہ مہدویت عقیدہ قرآنی ہے، اور واقعاً ہر انسان جب محشر کے دن خداوند متعال کے حضور پیش ہوگا تو وہ اپنے امام کے ساتھ پیش ہوگا، اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا، جس امام کی رعیت، جس امام کی معیت میں اس نے زندگی گزاری ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ہم نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔